welcome to another episode of the Pakistan Experience. कराची में जो साल में 2 दिन ठंड आती है वो 2 दिन यही हैं, लेकिन पॉडकास्ट बड़ी गर्म होगी बिकॉज फॉर अ चेंज 1-2 घंटे की पॉडकास्ट में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है. फातिमा रज़ाक इज हियर विद अस, जिनकी स्टोरी ने तहलके मचा दिए, अवार्ड जिता दिया. हाउ आर यू डूइंग फातिमा? I am perfectly fine. बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए पॉडकास्ट पे. आप आज सरप्राइज हुई कि आपको लगा आप पॉडकास्ट पे आ रही हैं, फिर आप ट्विटर पे गई तो हर जगह आपके ही चर्चे हो रहे थे. फॉर पीपल हु डोंट नो, फातिमा रज़ाक इज अ जर्नलिस्ट एट लोक सुजाग हु वर्क्स ऑन जेंडर एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. बट आज कैसे लगा आपको ट्विटर पे लॉग इन करके? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई पब्लिक मैरिज प्रपोजल आता है किसी का एंड एकदम से सब देख रहे हैं. I don't have a very I don't have much experience about public job offers. उनकी क्या nuances होती हैं, किस तरह से चल रही हैं. So I don't know really how that happened या क्या हो रहा है. So very interesting. मुझे लगा आप कहेंगी कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक जलालत, तो अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो मेरा तो रोज का है ना ये. बिल्कुल बिल्कुल, that too. For people who don't know, Fatma has won an award for writing a piece on the single national curriculum. और आज जो हमारी डायरेक्टर हैं मरियम चुगताई, उन्होंने देखी जब पोस्ट पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे फातिमा आ रही हैं तो उनका ट्वीट आया है. Question: we would like to offer Ms. Fatma Razak an advisory role on matters of gender and religious inclusion in the single national curriculum, particularly as we update textbooks from year 1. Will you accept, Fatma Razak 20? So बताएं जी, कबूल है आपको? शहजाद, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं उनको अब जवाब भी इस पे लिख दूंगी. आई एम अ जर्नलिस्ट. मेरा काम है गवर्नमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी को क्रिटिक करना. ये जो स्टोरी मैंने लिखी थी ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं था. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर. सो मुझे बड़ी दिलचस्पी इसीलिए भी हो रही, हैरानी भी हो रही है कि उन्होंने मुझे किस कैपेसिटी में, बल्कि किस तरह ये जॉब ऑफर की. नॉट सेइंग आई विल डू अ बैड जॉब एट इट, but I just think it's not my position to do so. आपके पास एडवाइजिंग के लिए और बहुत से लोग हैं. सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन की गई है. रिलीजियस माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठा रहे हैं कि हमारे से इंगेज करें, या आप बना रहे हैं, हमारे से बात करें. दिस इम्पैक्ट्स आवर चिल्ड्रन एज वेल. उनसे कोई इंगेज नहीं कर रहा. कि पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं इस मैटर पे कि ये एनालिसिस किस तरह का है. इसका मैंने अपनी उसमें भी रेफरेंस दिया. एंड आई आल्सो थिंक देयर आर अगेन एक्सपर्ट्स लाइक मिस बेला रजा जमील है, पीटर जेकब साहब हैं, डॉक्टर फैसल बारी हैं, और बहुत से लोग हैं. उनका काम है गवर्नमेंट को अगर वो चाहें एडवाइस करना, एंड वो कर सकते हैं. तो मुझे समझ नहीं लगी कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं एडवाइजरी रोल में आऊँ. हाँ, मैं खवातीन के साथ काम करती हूँ, एजुकेशन पे भी काम कर चुकी हूँ, रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ भी करती हूँ. बट आई थिंक मैंने अपनी स्टोरी में भी लिखा, अगर वो मेरी स्टोरी पढ़ें तो उनमें आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट ने 400 एडवाइजर्स की एक लिस्ट जारी की कि हम इनसे कंसल्ट कर रहे हैं, और उनमें से हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. और जितने लोगों से मैंने राब्ता किया उनको खुद भी नहीं पता था. मैं उनसे सवाल कर रही थी और फिर मैंने मेंशन किया कि आपका भी नाम है इसमें, तो वो उसी तरह हैरान थे जैसे आज सुबह मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ है. सो आई थिंक हमें काफी जरूरत है इस पॉलिसी, किस तरह से हम लोगों को हायर कर रहे हैं. आई मीन मेरे लिए तो ये भी एक बड़ी अम्यूजिंग सी चीज है कि अगर आप एक जर्नलिस्ट को एक पोजीशन ऑफर कर रहे हैं इन अ पब्लिक स्पेस, बट यू आर नॉट ऑफरिंग द पोजीशन टू academia, to people, to नीलम हुसैन, to रुबीना सेगल, जो लिख चुके हैं इस पे, सदियों का उनका काम है. तो किस तरह से चल रहा है. रुबीना सेगल passed away, or am I wrong? Yeah. नहीं, अभी last year, yeah, but she has written on it. 3 Idiots की मीम याद आ रही है कि सैलरी कितनी लोगे ये बताओ. किसी ने ये भी ट्वीट किया है, बोलो बनोगे सीएम एक दिन के लिए.
नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बनूंगी जी. दैट इज अगेन आई थिंक जर्नलिस्ट को भी थोड़ा सा वो खुद भी एक हमारी होती है कि इफ आई नो बहुत से जर्नलिस्ट कर लेते हैं एडवाइजरी पोजीशंस गवर्नमेंट को. टू बी ऑनेस्ट इवन मेरे लिए ये थोड़ा सा वो है कि आई डू वांट के अक्सर लोगों ने आप देख रहे होंगे कि नीचे लिखा कि अगर आप लिख रहे हैं तो यू शुड बी रेडी टू वर्क ऑन इट एज वेल. मतलब आप सिर्फ बातें करते हैं, आपका काम करने का कोई इरादा नहीं है. अब उन्होंने काम करने की ऑफर की है, मे बी ये चेंज की तरफ एक इशारा हो. एंड आई एम रियली ग्लैड कि शी इज ओपन टू दैट मच, टू द आइडिया कि वो क्रिटिक्स को भी अपने पैनल पे लाना चाहती हैं. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट हर ऑन दैट. बट आई थिंक कि जर्नलिस्ट को नहीं बल्कि एक्चुअल एकेडमिक्स को, रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को इस पे आना चाहिए. एंड इफ शी वांट्स आई कैन डीएम हर अ लॉट ऑफ नेम्स एंड एक्चुअल कॉन्टैक्ट्स. उनके शायद कॉन्टैक्ट नंबर्स भी, बिकॉज आई थिंक वो भी दे probably need some. Yeah, ये Meher Hussain का ही tweet था, madam, you ignored all the research done by Rubina Sehgal, especially before rolling out the most regressive program, and now you're rushing it as if you want books from year to 1 to 8 to be done by February. I have to give Mariam Chughtai credit. वो इस podcast पर भी आई थी, उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया था. So I have to give her credit कि she does engage, and it's always ये मैं भी क्योंकि तनकीद काफ़ी करता हूँ चीज़ों की, it's always this tough line, it's a fine line to cross के जब आप अंदर होते हैं चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं. आई डोंट नो मरियम चुगताई की इंटेंशन क्या है, बट लेट्स अज्यूम द बेस्ट कि वो वाकई चाह रही हैं कि इन्हें रेग्रेसिव सिस्टम कुछ अच्छा करना चाहें, उसमें क्या करने हैं, उसमें क्या क्या मसले हैं. And from the outside criticizing, it's always a fine line, but I appreciate her कि उन्होंने welcome तो किया critique, even if it was unsolicited job offer. Yes, that too. And also, मेरा भी initial reaction यही है कि I think वो I welcome her intent, and multiple times मैंने खुद भी उनसे बात email पे मेरा story के लिए भी और उनकी कई interviews भी सुन चुकी हूँ. I think again she sounds like a very well-intended person. My only problem is कि बहुत से लोग, बहुत सा criticism जो और आ रहा है, लेकिन के साथ it's also important to understand कि ये ट्वीट वायरल हुई तो इसलिए उन्होंने मुझे एज अ क्रिटिक लेने पे कर दिया. बाकी लोग जो एक्चुअली किताबें छाप के बैठे हैं उनको क्यों नहीं कंसल्ट किया गया? जब 400 लोगों की लिस्ट लगाई गई, अगर आप ओपन टू क्रिटिक हैं या ओपन टू लिसनिंग टू पीपल हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं, एंड आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द डिस्कशन आई वुड वांट कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के पर्सपेक्टिव से ही हो, तो आप उनमें से किसी के मेंबर्स को करें. उनको आप कोर्ट में भी स्नब कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं इस टाइम. सो I don't understand the parallels. Wrong to think, because I was under the impression that Peter Jacob has been a part of the consultation and the meetings has given his input as well. Or am I wrong in thinking that? नहीं, एक्चुअली उनका भी आई थिंक इनिशियली नाम डाला गया था, पर फिर नहीं थे वो पार्ट. और फिर उनकी ही ऑर्गेनाइजेशन ने काफी दफा इनसे इसके ऊपर काम किया, एकेडमिक्स को बुलाया बिठाया. फिर HRCP में एक HRCP ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की कि ये हमारे पास ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये इज नॉट इन लाइन with the Jilani judgment और ये education for minorities को hamper करेगा. So they are a party to that as well. और I think अभी तक मेरी स्टोरी के बाद से लेके अब तक उस पर कोई दोबारा हेयरिंग भी नहीं हुई. So the matter has stalled there as well. So let's get to your story. लेकिन ट्रोल्स जो है ना, for some reason SNC का जब नाम आता है टेम्पर्स फ्लेयर हो जाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द ट्रोल somehow were attacking you कि आपने तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी भी नहीं है, या आपने तो सिलेबस पढ़ा भी नहीं है. ये क्यों आपको इस तरह अटैक किया जा रहा है? क्या ये बात सच है? आई थिंक सबको करते हैं जब भी कोई क्रिटिक कर रहा है SNC पे कि आपने पढ़ी नहीं है. मैंने बिल्कुल पढ़ी हैं, किताबें भी देखी हैं, उनका कोट भी किया है, प्रिंट भी की हैं अपने पास कई पूरी किताब. बिकॉज अगेन अगर मैं एक चीज पे काम कर रही हूँ, आई डोंट राइट ओपिनियन. मेरा काम एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड आई
addressing that as well. I think कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपने दूसरों के opinions लिखे हुए हैं. मेरा तो काम यही है कि मैं processed information लोगों तक पहुंचाऊं, उन लोगों की आवाज पहुंचाऊं जो इस issue पे हैं, जो experts हैं. I am not an expert myself. लेकिन मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, मेरे पास ये उर्दू की जमात सेकंड की जो इनकी बुक थी वो भी पढ़ी है, बाकी भी सब गाइडलाइंस भी देखी हैं, एनालिसिस भी किया है इसी के ऊपर कि कितने फीसद. एक आयशा रज़ाक जो एक और एक्सपर्ट है, उन्होंने भी इस पे एनालिसिस किया. मैंने खुद भी वो देखा कि कितने नाम हैं इन किताबों में जो मुस्लिम नेम्स हैं, कितने नाम हैं जो क्रिश्चियन या हिंदू या कोई और तरह के नेम्स हैं. अगर आप लेट्स से मैथ्स की कोई वो कर रहे हैं कैलकुलेशन के, अली ने शहजाद को 2 रुपए दिए, अब हर तरफ अगर मुस्लिम नेम्स हैं. सो हमने मल्टीपल एस्पेक्ट से इस करिकुलम के ऊपर क्रिटिक भी की है, इसको एनालाइज करने की कोशिश की. आई डोंट थिंक दैट्स लाउजी. हाँ, अगर कोई पॉइंट आउट करते कि मैंने जो लिखा है वो गलत है, तो आई वुड बी हैप्पी टू लुक एट दैट, कि मैंने कोई फैक्ट गलत लिखा है, कोई कहीं पर कुछ मेंशन किया है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, जो लग रहा है कि किताब नहीं पढ़ी. सो आई एम ओपन टू दैट. इंटेलेक्चुअली लेजीनेस कह लें, डिसइंजेन्युअसनेस कह लें, वो होती है ना कि अगर आपने किसी क्रिटिक से नहीं इंगेज करना, तो जो ट्विटर क्रिटिक्स हैं, जो एक्चुअल क्रिटिक्स नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान होता है कि आपने तो कुछ पढ़ा भी नहीं. कभी कभी मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो जस्ट टू ब्रिंग मी डाउन, पीपल आर लाइक आप इकोनॉमी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट नहीं है. तभी तो मैं होस्ट कर रहा हूँ ना, तभी तो मैं किसी को बुला रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ. आई डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, आई जस्ट नीड टू आस्क क्वेश्चंस. बिल्कुल वही. अगेन दिस इज अगेन एग्जैक्टली हाउ अ जर्नलिस्ट आल्सो वर्क्स. हम अपनी रिसर्च करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, पर हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं कि आप बताएं आपका क्या ख्याल है, और एक नैरेटिव देने की, या लोगों के पास जाते हैं. मैंने इस स्टोरी के लिए भी काफी फोकस ये किया था कि मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट्स, हिंदू स्टूडेंट्स से बात करूं. जो मरियम कहती हैं, जो अगेन एवानों में या पॉलिसी लेवल पे जो बातें कर रहे हैं सब लोग, वो एक तरफ, लेकिन आप स्टूडेंट्स से, उनसे तो जाके पूछें कि उनके साथ क्या हो रहा है. वो जब स्कूल जा रहे हैं, एक हिंदू बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, क्या उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, और फिर बताएं कि क्या चीजें हैं जो वो खुद अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं. सो आई थिंक दिस गोज अ लॉन्ग वे. आई थिंक जो पॉलिटिकल बयान होते हैं और हो क्या रहा है वो तो उसमें तो हमेशा ही ताज़ाद रहता है. इमरान खान की जो सारी बातें हैं वो हैं सिंगल नेशनल निज़ाम, एंड मरियम चुगताई कीप्स इंसिस्टिंग दैट इट्स अ निसाब, इट्स नॉट अ निज़ाम. सो जो पॉलिटिकली बेचा जा रहा है कि निज़ाम एक होगा, सब एक साथ अमीर गरीब साथ पढ़ेंगे, वो तो आइडिया है भी नहीं. सो व्हाट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें की जाती हैं और सच्चाई क्या होती है उसमें अक्सर ताज़ाद होता है. Also, responsibility का भी lack of responsibility है. मैंने with all due respect to Miss मरियम चुगताई, उन्होंने जितनी भी, जहां पर भी criticism आया, वो वहां पर step back करके कि पर ये तो हमारे ambit में नहीं आता, ये तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते. जहां पर आप उनसे सवाल करें कि हेट स्पीच है आपके करिकुलम में, किताबों में, तो वो कहती हैं कि किताबें तो टेक्स्ट बुक बोर्ड बना रहा है, एनओसी है वो तो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है. अगर सारी अथॉरिटी या सारी जो जिसे कहते हैं फाइनल इम्पैक्ट जिस डिसीजन मेकिंग का है वो सूबों के पास है, तो फिर मेरा राइट है कि मैं सवाल करूं कि फिर फायदा क्या है इस करिकुलम को लाने का, जब आप कुछ कंट्रोल ही नहीं करते. ये वही बात है कि मैं आपको एक ऑफर दूं और बाद में मैं कह दूं कि लेकिन आप ये ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये कंट्रोल नहीं कर रही मुआहिदा. पता तो करें ना, आपको जो ऑफर आई है जरा सैलरी तो पता करें, बोले सैलरी क्या है ऑन ऑफर. एडवाइजर टू एसएनसी, सैलरी क्या होती है जरा पता तो करें, क्या पता. एडवाइस सुनने में तो यही आया है कि आपकी अगेन उनको अपने तेल का खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता है, which is a good thing. पर just saying. माशाल्लाह आजकल तेल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है. या आई थिंक वो जो गाइडलाइंस में लिखा होता है या जो जनरल एक बातें की जा रही होती हैं, आई थिंक ये भी बहुत इंसिस्ट किया जाता है कि बहुत अच्छी बात है कि सबसे राय ली, प्रोविंसेस ने मिलके एक पॉलिसी बनाई, बट देन द पॉलिसी कम्स एंड सिंध इज लाइक एफ ऑफ, हम तो नहीं आ रहे. तो कैसे आप कह सकते हैं कि प्रोविंशियल यूनिटी है जब सिंध ने बोला सॉरी नो गो, हम तो नहीं कर रहे.
ہاں مطلب میں وہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے سب نے مل کے اسٹینڈرڈز منیمم اسٹینڈرڈز بنا لیے ہیں تو اب ہم سب مل کے آگے بھی کر لیں گے. دا پرابلم از کہ سب نے مل کے اسٹینڈرڈز نہیں بنائے. سندھ نے آبجیکٹ کیا, بلوچستان نے آبجیکٹ کیا, گلگت بلتستان نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے. the idea of the consensus جس کو یہ اتنا وہ کر رہے ہیں لائم لائٹ میں, اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کنسنسس نہیں ہے. I mean, again, میرے لیے تو وہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ 400 لوگوں کی لسٹ اکٹھی کر رہے ہیں جہاں پہ بہت ہر بندے کا اس میں نام ہے جو جس کا تعلق ایکڈیمیا سے, ایجوکیشن سے, پالیسی سے ہے, تو مقصد کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ایک پرفیکٹ پکچر پیش کرنی ہے یا پھر آپ کا مقصد ہے کہ تعلیم میں بہتری آئے, جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان پہ کوئی فرق پڑے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن اب پروونشل سبجیکٹ ہے تو کئی لا میکرز اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں بیکاز یہ آپ کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ایمبٹ میں کہ وہ اس طرح کا کام کرے. آئی ہیو لائک 2 more interesting questions then. اگر ایجوکیشن پہ آپ نے یہ کیا ہے, would you do the same for human rights as well? سندھ میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, پنجاب میں نہیں ہے. وہاں پر بچی کی شادی کی عمر فرق ہے, پنجاب میں فرق ہے. would you do the same then? فیڈرل گائیڈ لائنس کہاں کہاں پر ہیں, کن کن چیزوں پہ ہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہے. بیکاز وی ریئلائز کہ ہر پروونس اپنے لوکل کانٹیکسٹ میں کرے گا اس کو اپنے حساب سے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ فیڈرل لیول پہ کس طرح سے پالیسی بن رہی ہے. I would assume that Dr. Mariam's retort would be کہ ہم نے بنا دیا ہے بٹ ہم مینڈیٹری نہیں کر سکتے, سو انہوں نے بنا کے دے دیا ہے اینڈ دین سندھ کی چوائس ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. سو اف اٹس ناٹ مینڈیٹری دین اٹس ناٹ انکانسٹیٹیوشنل, رائٹ؟ If it's not mandatory, then it's not unconstitutional. That is correct. But then again, what's the point then? آپ ایک گائیڈ لائن بنا رہے ہیں جس پہ صوبے متفق نہیں ہیں, جس پہ ایک پروونس میں پیرلل لیجسلیشن اتنی زیادہ ہے, پیرلل اتھارٹیز ہیں 1 2 3 4. سو ریفارم پھر کہاں ہے, پھر کیوں بنایا؟ مطلب پیسے لگائے نا, ٹیکس پے کی منی ہے نا, میرے پیسے ہیں, آپ کے پیسے ہیں, جس سے ان سب کی سیلریز ہیں. Very fancy people, a lot of advisors, a lot going on. Then why did they do that? یہ تو آپ نے اگر کبھی بھی کسی این جی او میں کام کیا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے چیزیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. اکثر چیزیں آن پیپر ہوتی ہیں, وہ ہوتی نہیں ہیں اتنی زیادہ. if we just break it down to the bare bones, if the simplistic idea is کہ جی منیمم اسٹینڈرڈس ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے تھے, اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر مریم آلسو ٹاکس اباؤٹ دس کہ وہ پی ایم ایل این کے ٹائم میں بھی تھے, 2002 یا 2012 آئی فورگاٹ, اس میں بنے تھے اور وہ تب سے اپڈیٹ نہیں ہوئے. سو منیمم اسٹینڈرڈز امپوز کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آئی تھنک دیٹس فیئر, رائٹ؟ ہاں دیٹ از فیئر. منیمم اسٹینڈرڈز از جسٹ لائک اگین انکلوسیو نہیں ہے. میرا تو آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ یہ انکلوسیو نہیں ہے. منیمم اسٹینڈرڈز یا میرا تو آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ منیمم اسٹینڈرڈز اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ انکلوسیو ہی نہیں ہے. ان منیمم اسٹینڈرڈز میں بھی اگر ریلیجیس مائنورٹیز کا پرسپیکٹو نہیں ایڈڈ, ان منیمم اسٹینڈرڈز کو ہی اگر اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بننے والی کتاب از نو ڈفرینٹ ٹو دا کتاب جو پچھلے منیمم اسٹینڈرڈز پہ بنی تھی, تو میں کیوں نہ سوال کروں؟ اگر اس کتاب میں, بلکہ اس سے بھی بڑا آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ اگر ان منیمم اسٹینڈرڈز کی بیسس پر گورنمنٹ اپنی ہی کتابیں صحیح نہیں بنا رہی تو ہم پرائیویٹ باڈیز سے کیسے ایکسپیکٹ کریں؟ یا پھر کیا یہ منیمم اسٹینڈرڈز کا دوبارہ بننا اور کتابوں کا ریویو کرنا, دس از اگین اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ کیم اپ. جس طرح کا اس ٹائم ماحول چل رہا ہے, جتنی زیادہ پولرائزیشن ہوئی ہے, جتنی زیادہ فتوے لگ رہے ہیں, جتنے زیادہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹ اوپر آ رہا ہے, کیا آپ انہیں ایک موقع اور دے رہے ہیں کہ وہ اور انفورس کریں جو کچھ پروگریسو آئیڈیاز کتابوں میں پہلے سے چل رہے تھے؟ سو آئی مین آئی نو کہ آپ نے الیکشنز لڑنے ہیں, آئی نو کہ پولیٹیکل اس کے اسٹیکس ہیں اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ یو وانٹ ٹو سے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے, بٹ دین اگین اگر
ये एग्जांपल्स कोट हुई हैं न्यूटन के, वो कह रहे हैं कि दुपट्टा पहनाएं, बच्चियों के जहां पर भी जिक्र है। वो किसी जेआई के थे जिन्होंने बोला कि ये औरत लग रही है, इनको दुपट्टा लगाएं। आई थिंक वो तो एक एनेक्डोटली वाज अ जोक दैट गॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अगर हम कहते हैं जी प्रोग्रेस, आपने स्पेसिफिक किया प्रोग्रेसिव चीज़ें निकाली जा रही हैं, बिल्कुल वैलिड क्रिटिसिज्म है कि इंक्लूसिव नहीं है, सारे नाम अगर मुसलमान हैं तो रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट? इफ आई डोंट सी माई सेल्फ आई विल फील लाइक मैं तो पाकिस्तानी हूँ ही नहीं। द क्वेश्चन इज दिस एसएनसी इज डूइंग कि उन्होंने कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें थी कि पहले 10% हिंदू नाम थे, 10% क्रिश्चियन नाम थे, 80% मुसलमान थे, उन्होंने 90% मुसलमान कर दिए, या ये पुराने इश्यूज ही हैं जो डिब्रीज की तरह चलते आ रहे हैं एंड दे मे नॉट नेसेसरली बी एसएनसीज डूइंग? आई थिंक यू आर राइट इन सेइंग दैट कि हाँ ये पुराने इश्यूज ही हैं जो चलते आ रहे हैं, और अगेन एसएनसी का इसमें उस तरह से हाथ नहीं है, पर एसएनसी की तो बुनियाद यही थी कि हमने डिफरेंट करना है, और हम रिवाइज कर रहे हैं और हम बेहतर कर रहे हैं मॉडल को। मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या मतलब, सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपने साइंस और मैथ्स में रखने थे? वहां पर अगर नई चीज जो भी बनती है उसके अंदर आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है कि वक्त के साथ साथ वो बेहतरी की तरफ जाए। मेरा तो सिंपल सवाल ये है कि फायदा क्या हुआ इन स्टैंडर्ड्स को दोबारा से बनाने का, इतने पैसे खर्चने का, कंसल्टेशंस एंड जो भी इन सब ने पूरा प्रोसेस चलाने का, अगर पुरानी चीजें अभी भी वहीं पर ही हैं। Not just with respect to religious minorities, even though I would want to focus on that, physical education के ऊपर कोई जिक्र नहीं है, किस तरह से उसको जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे आप कहें एजुकेशन पॉलिसी के पहले, अगर वो ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी ब्लाइंड ही हैं तो फिर क्या फायदा हुआ आपकी नई पॉलिसी बनाने का? शायद 2 चीजें आपने बेहतर कर दी हो, but then again the problem still stays. आई थिंक थोड़ी माइक्रो मैनेजमेंट होगी अगर वो फिजिकल एजुकेशन का भी सिलेबस बना के दे दें। आप कह रही हैं कि मैथ्स और साइंस के मिनिमम स्टैंडर्ड ही बनाने, तो क्या फ़ायदा है? एक्चुअली माई पोजीशन इज़ कि दैट्स ऑल द फेडरल गवर्नमेंट नीड्स टू डू, कि अगर आप 3rd क्लास के ग्रेजुएट हैं, आपको ये साइंस, ये मैथ, ये इंग्लिश, ये उर्दू जो भी है वो आनी चाहिए। एंड आई डोंट मीन कि सिर्फ यही किताब या जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप सेट कर लें। दे शुडंट इवन गो बियॉन्ड दैट, एंड देन एवरी स्कूल एट प्रोविंशियल लेवल, लोकल लेवल, जो भी लेजिस्लेशन बनती है, दैट्स द वे टू गो। बट अगर आप स्पेसिफिकली कह रही हैं कि कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें जो एसएनसी ने निकाली हैं, व्हाट आर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स के जो एसएनसी से पहले प्रोग्रेसिव थी बट एसएनसी ने वो निकाल दी? आई थिंक एसएनसी से पहले जो प्रोग्रेसिव, एसएनसी से पहले भी नहीं थी, सो आई वुडंट से कि एसएनसी ने कुछ ओमिट किया है। हाँ, पर आई वुड से कि एसएनसी ने कई चीजें वर्स की हैं। कंसल्टेशंस का जो मामला है, कई चीजों पर जहां पर इन्होंने जिसे कहते हैं नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा, अगेन पहले भी वो ट्रांसलेट होता था, पर अब अगर आप देखें तो इनके फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस में एक रिव्यू के बाद वो ऐड किया गया कि हम रिलीजियस इंटेग्रिटी को, या नथिंग वुड गो यू नो नथिंग वुड गो जो रिलीजन के बहुत ज्यादा उसके कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो, और इस तरह की चीजें, इस तरह के उसमें वर्ड्स भी ऐड किए गए। तो एज पर द वैसे भी किए कॉन्स्टिट्यूशन जा वैसे भी सकते हैं। अगेंस्ट द रिलीजन, एंटी इस्लाम तो वैसे भी कुछ नहीं जा सकता था, या एंटी नहीं, पाकिस्तान एंटी, तो टेक्स्ट बुक्स में जा ही नहीं हाँ, सकता ऑब्वियसली। एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम तो ऑब्वियसली वो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं री इन्फोर्स कर रही हूँ कि सिर्फ मैं इस्लामिक आइडियल्स को करूंगी, दैट गिव्स रूम टू पीपल लाइक द टेक्स्ट बुक मेकर्स कि वो एक बहुत मुस्लिम वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक्स बनाएं, which is a problem for religious minorities and their children, जहां पर inclusivity नहीं आती फिर। So again, I would not go to the extent of saying कि हाँ इन्होंने वो लैंग्वेज या वो फ्लावरी जो वर्ड्स हैं वो ठीक है, आपने डाल दिए, यू वांट के एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए हैं। ऑल्सो आई थिंक कि यहाँ पर थोड़ा सा डिसइंजेन्युअस होगा अगर मैं सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे बात करूं कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ने ऐसी क्या चीज थी जो इन्होंने ऊपर नीचे की है या निकाली है। मेरा तो अगेन as a person who works with people, I am concerned कि मैं सिर्फ मरियम चुगताई पे फोकस नहीं करूंगी। आई थिंक सिंगल नेशनल करिकुलम जैसे ट्रांसलेट हो रहा है उस पे भी बात करना इज इक्वली
important and equally necessary کہ اس کے اندر کیا لوپ ہولز ہیں. اگر آپ کوئی چیز امپلیمنٹ ہی نہیں کر پا رہے تو اس کی فیٹیلٹی کتنی ہے کتنی نہیں, that does become a problem. So I do agree with you, and that's my take as well. So even things like اگر آپ عربک میں قرآن پڑھا رہے ہیں تھرڈ گریڈرس کو, نہ ان کو زبان سمجھ میں آتی ہے نہ ان کو سمجھ میں آئے گا. So sure, it's a good thing, but how fruitful it is for a third grader. I mean, میں نے اسلامک جورسپروڈنس کالج میں آ کے پڑھی تھی, پھر بھی تھوڑی سر کے اوپر سے گزر گئی تھی. ایونچولی جا کر چیزیں سمجھ میں آئیں. آن اے تھرڈ گریڈ فورتھ گریڈ لیول آپ بیسک چیزیں پڑھا سکتے ہیں, صفائی نفس ایمان ہے, لیٹس بی کلین, بٹ ٹو ایکچولی go into the specifics and the details and the nuances, وہ تھرڈ گریڈر کا مائنڈ بھی نہیں ہے. اینڈ دین اس کے ساتھ اگر باقی سبجیکٹس میں بھی اسلامیات ہوگا ہر جگہ, تو obviously جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ فیل کریں گی کہ ہم انکلوڈیڈ نہیں ہیں. جو اسلامیت کے سبجیکٹ پہ تھوڑی بہت کرٹیسزم آئی تھی, اس میں آئی تھنک مریم چغتائی کا ڈیفینس یہ تھا کہ ہم نے باقی سب سبجیکٹ سے اسلامیت کی چیزیں نکال کے اسلامیت کا ایک سبجیکٹ بنا دیا ہے, ویئر ایز پریویسلی وہ ساری چیزیں سب سبجیکٹس میں تھیں. از دیٹ ٹرو, اینڈ اف اٹس ٹرو دین اٹ ڈزنٹ سیم لائک سچ اے بیڈ تھنگ ٹو می. No, it's not true. Grade 2 کی ٹیکسٹ بک میں پورا جہاں پر انہوں نے مینشن کیا ہے, پورا ایک چیپٹر ہے جہاں پر ایک خاتون کی ایگزامپل دی گئی ہے, امپاورڈ خاتون. وہاں پر ایک ریلیجس فگر کو ڈالا گیا ہے. آئی تھنک کوئی اور بھی ہو سکتا تھا وہاں پر. سو کئی ایسے مومنٹس ہیں, پہلی دوسری میں تو, بلکہ پہلی دوسری کیا اس کے بعد بھی نعت ایک کمپلسری چیز ہے جو سب نے پڑھنی ہے, حمد ہے, پر اس کے ساتھ بھی کئی جگہوں پر پاکستانی ہونے کو مسلم ہونے سے سنونیمسلی ٹریٹ کیا گیا. اس کے ورڈز اس طرح کے ہیں کہ کیا آپ ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ اردو کی کتاب میں پڑھانے کی, یا ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے, یہ اردو کی کتاب میں نہیں ہونا چاہیے, یہ اسلامیات میں ہونا چاہیے. سو اس طرح کی چیزیں ریمپینٹ ہیں. یہ میں آپ کو اگین وہ کتابوں کے ان کے اس کے بھی اسکرین شاٹس بھی بھیج سکتی ہوں جو آپ اس میں لگا سکتے ہیں, جہاں پر ملٹیپل ایگزامپلس کے اگر آپ نے رول ماڈلس دکھائے ہیں تو کیسے وہ ہیویلی اسلامک ہسٹری سے بورڈ ہیں. there's little mention apart from Dr. Ruth Pafao, ان کے علاوہ کسی پاکستانی کرسچن یا ہندو یا سکھ رول ماڈل کی طرح یا کسی طرح بھی ان کا نام نہیں ہے. سو کافی پرابلمس ہیں اس طرح سے. آئی ڈونٹ اگری کہ اسلامیات صرف اسلامیات میں ہی ہے. اگر یہ ہوتی تو آج یہ ریٹ پٹیشن نہ ہوئی ہوتی کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے. اگر آپ کمپلسری سبجیکٹس میں, ہاں اس پہ گورنمنٹ کا کرٹیسزم یہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہاں جب یہ پڑھ رہے ہوں گے, اور یہ مراد راز صاحب نے بولا کہ جب یہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ باہر نکل جائیں. ہاں بالکل. تو اگین آپ مجھے سمجھ نہیں لگی, اگین آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں ریلیجیس مائنورٹیز, اور اس سے بھی زیادہ کرسچن ہندو بچے جب بھی ایسا کوئی آ رہا ہے وہ باہر نکل جائیں. کس ملک میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ اتنی ریمپنٹ ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے, جہاں پہ اسکولز میں جانا مشکل ہے, وہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی مشنری اسکول میں بھیجیں, بیکاز ایک عام اسکول میں تو لوگ ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کے نہیں کھا رہے. I think steps should have been taken to even work on the exact opposite of that, کہ آپ کس طرح سے مذہبی تعصب کو کم کریں, ایکوالٹی کو زیادہ لائیں, بہتری کی طرف جائیں. اب تو بلکہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہر میں نے خود بھی دیکھا, انہوں نے کئی کتابوں میں بھی اب یہ ہے ہیڈ اسکارفس ہیں بچیوں کے. I mean I'm fine اگر آپ بچیاں ہیڈ اسکارفس لیتی ہیں, لیکن جتنی ہم فگرز کو دیکھ رہے ہیں ان پہ کپڑوں پہ کرٹیک ہو رہی ہے, اور یہ اگین دس از ہیپننگ. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ مریم چغتائی نے نہیں کیا, میرا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا, گورنمنٹ نے کیا. آئی وڈ کرٹیک آل آف دیم کہ
2-3 باتیں ہو گئی ہیں, ایک ایک کر کے اس میں چلتے ہیں. مراد راز کی تو آبویسلی کافی فلپنٹ بات تھی, اینڈ ان اے سینس آئی ایگری وتھ یو. ہماری پرانی پاک اسٹڈیز کی کتابیں بھی پڑھ لیں اگر آپ. انڈیا کو صرف برا دکھانے کے لیے اگر آپ اس طرح کی چیزیں لکھیں گے کہ ہندو تو ہوتے ہی چلاک ہیں, تو آبویسلی اگر آپ کے اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں, تو اگر آپ کے اسکول میں کوئی ہندو ہے, that person will get bullied. You will think terrible of that person, یا you will blame that person for wars or being anti Pakistan. اسی طرح yeah. یہ چیزیں پنپتی ہیں, اور یہ چیزیں فکس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ایک انکلوسیو سوسائٹی بننا ہے. مراد راز کی جو So بات تھی وہ تو فلپنٹ تھی تھوڑی, بٹ ان کیس آپ کچھ دکھانا چاہ رہی ہیں تو پہلے وہ دکھا دیں, اینڈ دین مے بی. ہاں, یہ جنرل نالج کی گریڈ 1 کی کتاب ہے. اس میں چیپٹر 1 میں اللہ آلمائٹی از ون, چیپٹر 2 انبیاء کرام, تھرڈ لیسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی 4 کتاب ہے پہ یہ, ان کے اسلامیات کی؟ پاس یہ جنرل نالج میں انکلوڈیڈ ہے یہ سب چیزیں. پھر ہے پریئر کے اوپر اور فوڈ کے اندر, اور یہ انالیسز ہوئے ہوئے ہیں, یہ جنرل نالج میں ہم پڑھا رہے ہیں. ہولی بکس کے اوپر ہے جہاں پر نان ابراہیمک فیتھس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پریئر میں ہم جنرل نالج میں نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں. سو دس belongs to اسلامیات, this does not belong to general knowledge. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایگزامپلس ہیں کہ گریڈ 3 کی اردو کی کتاب میں چوتھا ہے میرے خیال سے ہماری نبی پر, ترانہ ملی صوفی تبسم کا جو انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے. وار اینڈ ملٹری کی جتنی اس میں وہ ہے کہ all of us should join پیس میکنگ ایفرٹس, ملٹری کی ہائی لائٹ کرنے کی بجائے آپ وار اور اگین اس طرح کے شکر کریں جنگوازم کو ارطغرل پروموٹ نہیں ہے کر اب رہے تک. ہیں. نیکسٹ I نیکسٹ wouldn't be surprised. نیکسٹ I wouldn't be surprised اگر وہ ارطغرل آ نہیں. جائے اس کے اندر. سو مراد راس نے تو فلپنٹلی بات کی تھی, بٹ آئی تھنک ایز پر پالیسی تو یہ ہے نا کہ وہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ آپ اگر آپ کا مذہب نہیں ہے تو آپ ایگزیمپٹ ہیں فرام اسلامیات, اینڈ آئی ڈو بلیو ایس این سی کہتا ہے آپ اپنے ریلیجیس اسکرپچر پڑھ لیں. از دیٹ ناٹ ٹرو؟ That is true. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اسکرپچر پڑھیں. That does not negate the argument کہ آپ کو میتھس بھی پڑھنا ہے, انگلش بھی پڑھنا ہے, جنرل نالج بھی بچے کو پڑھنا ہے. کہاں کہاں پر آپ کن کن چیپٹرز میں کن کن طرح سے آپ انہیں کہیں گے کہ اچھا آپ باہر بیٹھ جائیں, آپ کچھ اور کر لیں اس ٹائم جب ہم یہ لیسن پڑھ رہے ہیں. کمپلسری سبجیکٹ میں آنے کا پرابلم ہی یہ ہے کہ کمپلسری ہے, وہ سب نے پڑھنا ہے, امتحان بھی دینا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اگر مجھے ہندو اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ ساری عمر جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے بھی کلمے یاد کیے, ان سے بھی سنے جاتے تھے اسی طرح, I do see it then as a far reaching impact. پھر یہ لفظ میرے لیے اتنا میٹر نہیں کر رہے کہ کس طرح, مطلب میرے لیے تو پھر وہ کانٹرڈکشن ہی ہے نا کہ اگر کیا ٹیچرز کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ان کو, اگر وہ بچے بیہیوز کر رہے ہیں پورے کلمے, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو نہیں ہونا چاہیے, پر ہو رہا ہے. obviously in practice look at how under resourced schools are. بڑے schools اتنے under resourced ہوتے ہیں, وہ تو کیپٹلزم کی وجہ سے, پر اگر ہم چھوٹے schools یا گورنمنٹ schools کا سوچیں تو جتنے ریلیجنس پاکستان میں ہیں, کیا وہ اسکول ہائر کرے گا سب کے ٹیچرز کہ وہ اپنے اپنے ریلیجیس اسکرپچر پڑھائیں؟ obviously not. وہ ہائر بھی نہیں کریں گے, وہ وہی کریں گے کہ آپ باہر بیٹھ جائیں اور جب تک ہم یہ پڑھ رہے ہیں. اور اس میں بھی کئی پرابلمس ہیں کہ ایک بچہ جو آلریڈی ادرائز فیل کر رہا ہے کہ میں ڈفرینٹ ہوں, میں مختلف ہوں باقی لوگوں سے, میں نارمل نہیں ہوں, وہی آئیڈیا ری انفورس ہو رہا ہے کہ ہم نے کلاس روم کو انکلوسیو نہیں کرنا, ہم ان کو ادرائز کر دیں گے سو دیٹ اٹس مور ڈائجسٹیبل فار ایوری ون. بٹ سو فاطمہ اس کا تو کوئی سولوشن نہیں ہے نا. اگر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اسلامیت آپ نے لازمی پڑھانی ہے, سو آئدر آپ ان کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. پڑھائیں تو مسئلہ, یا ان کو بولیں آپ باہر بیٹھ جائیں تو مسئلہ. سو دیر از نو سولوشن. نہیں دیکھیں, اسلامیات کمپلسری نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن ہی یہ کہتا ہے کہ آپ ریلیجیس مائنورٹیز کو فورس نہیں کریں گے ٹو اسٹڈی اینی تھنگ جو ان کے ریلیجن میں نہیں ہے, جیسے آپ ایک مسلمان کو فورس نہیں کر سکتے. بٹ فاطمہ that's what I'm یہی saying, تو اسلامیت پرابلم کا ہے. پیریڈ چل رہا ہے,
اینڈ اسلامیت پڑھانا تو کمپلسری ہے نا بائی دا کانسٹیٹیوشن, not to نہیں non-Muslims but to Muslims. ہاں 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 مسلمس کو بالکل. تو اب جب اسکول میں کمپلسری ہے کانسٹیٹیوشن سے, انہوں نے پڑھانی ہے, اسلامیت کا پیریڈ ہونا ہی ہونا ہے, اب دو آپشنز ہیں کہ یا تو جو نان مسلم ہے وہ بیٹھا رہے یا تو وہ باہر چلا جائے, اور دونوں میں پرابلم ہے. نہیں, یہاں پر ان کا گورنمنٹ کو اسٹیپس لینے چاہیے پھر کہ وہ ان کو انشور کریں کہ ان کا مذہب پڑھایا جا رہا ہے. پہلے ایک ایتھکس کا پیریڈ ہوتا تھا جہاں پر بھی کرسچن بچے یا جن بھی جگہوں پر انرولمنٹ ہوتی ہے وہاں پر ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا. اب وہاں پر بھی ان کو ان کا اپنا مذہب پڑھایا جائے گا. سو دیٹ از ناٹ پرابلمٹک. پرابلمٹک میرے لیے یہ ہے کہ جب میں اردو میں اسلامیات پڑھ رہی ہوں وہاں پر تو چلیں ٹھیک ہے, اس بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ اسلامیات ہے, میں نے نہیں پڑھنی. آپ کے پاس بھی ایک ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں کوئی اور سبجیکٹ پڑھ لیتا ہوں, یا میں پڑھ لیتی ہوں, یا میں باہر بیٹھ جاتی ہوں, یا فری پیریڈ ہے ان کا, جس طرح بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں. پرابلم وہاں پر ہے جو سبجیکٹ جس بچے نے, اس نے بھی امتحان دینا ہے اردو کا, اس نے بھی امتحان دینا ہے انگریزی کا, اس نے بھی جنرل نالج کے امتحان میں اپیئر ہونا ہے. یہاں پر پرابلم بہت بڑا ہے. باقی جگہوں پہ تو گورنمنٹ کہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم کتنے بچوں کو ہائر کریں, وہ تو اگین اسکولز ہی ریلیجیس مائنورٹیز میں جسٹ بائی دا وے کوٹنگ آف فگر جہاں پر گرل ایجوکیشن کم ہے ہمارے پاس پورے پنجاب میں, ریلیجیس مائنورٹیز کی بچیاں 5% لٹریسی ریٹ اس سے کم ہے ان کا. سو دس ٹیلز یو کہ کیا اگر آپ اس کی وجوہات پہ دیکھیں تو اس میں ٹیکسٹ بکس یا جو پڑھایا جاتا ہے ڈسکریمنیشن وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ وہ بچے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے, کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ان کے لیے کبھی. Maybe what I was getting at was the discrimination is inbuilt into the system itself. اگر ایون جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا, I completely agree with you کہ ایک ادرائزیشن تو فیل آتی ہے نا کہ اگر کلاس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, کپل سنس میرے دوست ہیں, اچھا جی اسلامیت کا پیریڈ ہے, کپل اٹھو تم دوسری کلاس میں جاؤ, اچھا جی وہ کپل دوسری کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. ہر روز اگر ایک اسلامیت کا پیریڈ ہے تو اس کو ہر روز اٹھ کے جانا پڑتا ہے, کلاس کو بھی پتہ ہے کہ کپل اٹھ کے جائے گا. سو دیٹ ادرائزیشن پیریڈ, ادرائزیشن کی جو فیلنگس کی آپ یا ایلینیشن کی جو فیلنگس کی بات کر رہی ہیں, وہ تو جو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے اس سے پیدا ہوتی ہی ہوتی ہیں. دیر از نو گڈ سولوشن ٹو دیٹ. ہاں اس کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اس کا ہم کیا سولوشن کر سکتے ہیں. لیکن اگین یہ ایک چیز ہوتی ہے ہارم ریڈکشن, منیمائزیشن. اسلامیات میں پھر بھی کہوں کہ ٹھیک ہے وہ ڈائجسٹ کر لیں کہ آپ کپل نے جانا ہے اور جا کے اپنا شاید مذہب کا پڑھنا ہے, باقی بچوں کو بھی پتا ہے کہ کیونکہ ہم ریلیجن پڑھ رہے ہیں اس لیے کپل کو جانا پڑ رہا ہے, یا وہ جا کے اپنا لیسن لے رہا ہے. میں بھی جس اسکول میں تھی وہاں پر جب اسلامیات میں ایتھکس کا یا ایتھکس کا ہی لیسن ہوا کرتا تھا, لیکن پرابلم وہ ہے جہاں پر کپل کو بیٹھ کے یاد کرنے پڑ رہے ہیں کلمے. یہاں پر فورس کا ایلیمنٹ ہے, وہاں پر چوائس کا ایلیمنٹ ہے. سو کانسٹیٹیوشن آئی تھنک یہاں پر زیادہ لاؤڈلی یا زیادہ ایکسپلسٹلی بول رہا ہے, وہاں پر آپ انہیں چوائس دے رہے ہیں. سو دس از مور پرابلمٹک, اور جو ہارم جو اسٹرکچر میں ان بلٹ بھی ہے وہ شاید ہم ریڈیوس جہاں پہ کر سکتے تھے ہم نے وہ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی. سو جو یہ تنقید ہے ایس این سی کی, ہاؤ مچ آف اٹ از کرٹیسزم ایس این سی, اور دا فیکٹ کہ جس کانٹیکس میں ہم جی رہے ہیں, ٹی ایل پی ایگزسٹ کرتی ہے, ریلیجیس ایکسٹریمزم آن دا رائز ہے, سیالکوٹ انسیڈنٹ از کوائٹ ریسنٹ, کہ اس ماحول میں جو کرنا چاہیے ایجوکیشن کو وہ چیز نہیں ہو رہی. سو لیٹس سے اگر -5 بھی ہے تو وہ -100 ہو جائے گی, کیونکہ جس سوسائٹی اور جس کانٹیکس میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ چیزیں ایگزاسپریٹ ہوتی رہیں گی. یہ بالکل درست ہے. آئی تھنک کئی پبلشرز نے جب تحفظ بنیاد اسلام بل آیا تھا پنجاب میں پاس ہوا, اور پبلشر سے اگر آپ بات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو بتائیں. اسی طرح او یو پی کے کچھ لوگوں نے اور کئی لوگوں سے میری بھی جن سے بات ہوئی تو انہوں نے مثالیں بتائیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں جن پہ ان کی کتابیں واپس آ رہی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی
کہ میتھس کی کتاب میں پگی بینکس بنائے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سور کے تصویر ہے تو یہ تو ہم نہیں کریں گے. اور اس طرح کی مختلف بنیادیں کہ لینتھ آف دا اسکرٹ کتنی ہے, عورت بچی نے کپڑے جو پہنے ہیں اس میں کتنے انچ اس کی اسکرٹ اگر آپ نے پہنائی ہے, اسکرٹ کیوں پہنائی ہے, شلوار قمیض کیوں نہیں پہنا, جو جن وجوہات پہ کتاب پبلشرز کو کتابیں پبلش کرنے سے مسئلہ ہو رہا ہے, آپ وہ دیکھیں تو وہ سب اسی بنیاد پہ ہیں کہ آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کتنی پروگریسو انوائرمنٹ ہے اس ٹائم, جن پہ میں کہوں کہ شہزاد ابھی مجھ سے بات کر رہے ہیں پر انہوں نے سر پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, میں پوڈ کاسٹ نہیں یہ چلے گی اور یہ NOC لینا پڑے گا آپ کو. تو اگر میں یہاں پہ ایک لیئر لگا دوں تو پرابلم زیادہ ہو جائیں گے. مجھے ایلف بنا دیا, دھوپ. آپ کے بال بھی بڑے ہیں ماشاء اللہ. کوئی یہ ویسے میں پریشان ہوں کچھ طالبان بھی لوگوں کے بال کاٹ رہی ہے. ایز پر مائی نالج لمبے بال تو سنت ہیں, سو آئی ڈونٹ نو کیا مسئلے کلچرل ہیں اور کیا مسئلے ایکچولی ریلیجس ہیں. جس طرح آپ نے پگی بینک کی بات کی, اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ بھائی جہاں سور نظر آئے اس کو مار دو, مٹا دو, دنیا سے ایگزسٹنس سے کھا نہیں سکتے نا. تو مطلب اگر وہ پگی بینک بن رہے ہیں, یہ UK میں بھی مسئلہ ہوا تھا کہ جو 3 Little Pigs والی سٹوری ہے, وہ جو UK کی اسلامک آرگنائزیشن ہے شریعہ ان دا UK ٹائپ لوگ, انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے بچوں کو آپ 3 Little Pigs نہ پڑھائیں. اینڈ دیٹ پرابلی از اے گڈ پوائنٹ کہ شور اٹس کوائٹ اے لوڈیکرس سجیشن. لیکن جو UK کا بورڈ تھا انہوں نے بولا ہاں یہ انکلوسیو ٹو مسلمز نہیں ہے کہ 3 Little Pigs ہے, تو انہوں نے جانور بدل دیا تھا بیکاز دے ور لائک یہ 3 Little Pigs کی کہانی بھی مسلمس کے لیے انکلوسیو نہیں ہے. تو ہم نے ایویں مسئلہ بنایا تھا لیکن انہوں نے وہ بھی چینج کر دیا ایکچولی جسٹ ٹو بی مور انکلوسیو. If you're serious about inclusivity, there are ways in which it can be done. پھر یہ جو آرگیومنٹس ہیں کہ پر نہیں دیکھیں, ایکسکیوزز کافی کم رہ جاتے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کئی چیزوں پر جب میں پڑھ بھی رہی تھی اور یہ پٹیشنز بھی دیکھ رہی تھی کہ ان میں اتنا موٹ پوائنٹ کیا ہے, مطلب کیا مسئلہ ہے اگر ہم اور بہت اچھے پرومیننٹ پاکستانی رول ماڈلز ہیں, میں جنرل نالج میں وہ پڑھاؤں, مطلب میرے لیے تو مجھے کچھ مسئلہ نہیں لگ رہا تھا اس میں. لیکن ہاں اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ کہ اگر آپ نے کنزرویٹو ریلیجیس سائڈ کو اپیز کرنا ہے یا ان کے ہاتھ میں یہ دینی ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو میری اس سے گزری کہ کچھ میں نے یہ بھی تصویر دیکھی تھی کہ پیپل لائک ثنا میر اور ایک پائلٹ تھی فیمیل, they were part of the textbook. ہاں اگین ایک دو لوگوں کو ڈالنے سے it doesn't really take the argument away کہ جہاں پہ پوری اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ اتنے % ہیں جو وہ اسلامیات کا سلیبس ہے مختلف ٹیکسٹ بکس میں. اب انگلش کے اندر پریئر ہے, حضرت عمر کا چیپٹر ہے 8ویں کلاس میں, سو a lot of other instances as well. میرے وہی بات, اور وہاں پر بھی اس پہ بھی اگین بہت سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی کہاں پر ہے. I'm glad کہ ایک کرکٹر کو اور ایک پائلٹ کو ڈالا گیا ہے کسی ایک ٹیکسٹ بک میں. I think کہ ایک سے کام نہیں چلے گا. It's not a favor done to us. It's not کہ میڈیا پہ لگانے کے لیے. I would look at every text book اور میں ہر ٹیکسٹ بک میں دیکھوں گی کہ کیا میرے جیسی کوئی مجھے نظر آ رہی ہے, کیا نارمل اور خواتین کی ریپرزینٹیشن ہے, کیا انجینئرس پائلٹس, کیا بچیاں نیچے بیٹھی ہیں, کیا ان کے سر ڈھمپے ہوئے ہیں. سو ڈفرینٹ طرح سے اینالائز کیا جا سکتا ہے. یہ وہ لالی پاپ تو نہیں ہے کہ اچھا یہ لیں آپ کو ہم نے 2 دے دیے لالی اب پاپ ہی تو آپ ہے. آپ نے چپ کر دیکھی جائیں. دیکھا وہ ایک کھلی لالی پاپ ہوتی ہے جس پہ چونٹیاں آتی ہیں, ایک بند. آئی ووڈ بی سرپرائز اگر کل کو وہ میمز بھی چھاپنا شروع کر دیں. آپ کی تو ہے نا ریپرزنٹیشن, آپ کے پاس تو نوکری ہے, آپ ہر ٹیکسٹ بک میں اپنی ریپرزنٹیشن ڈالیں, آپ کے پاس تو جاب آفر ہے. اس میں آئی تھنک کہ ٹویٹر کبھی کبھی نا وہ سب سے سمپلسٹک کرٹیک پہ جمپ آن کر دیتا ہے, تو وہ فل ٹاس بنا کے گورنمنٹ کو دیتا ہے تو وہ چھکے مار دیتے ہیں. سو فار انسٹنس دس کرٹیک کہ ایک بچی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے یا ایک جگہ اس کا اسکارف ہے, آل دے ہیڈ ٹو ڈو واز شو ادر بکس جہاں لڑکا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے یا لڑکے آپس میں بھی کھیل رہے ہیں.
rather than that consolidated research. میں بھول گیا کس نے کی تھی, بٹ جو جینڈر انالیسس کیا تھا جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں کہ یار یہاں یہ Yeah. مسئلہ ہے, یہاں یہ ہے. سو آبویسلی وہ چیز ٹویٹر پہ وائرل جانا تھوڑا مشکل ہے, اور ایک تصویر Yeah. وائرل جا کر جس کو ایزیلی گورنمنٹ نگیٹ کر سکے. ہاں, اور کئی جگہوں پر تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فیک ہے, یہ ہمیں نہیں پتا یہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے, یہ تو ہماری ٹیکسٹ بک ہی نہیں ہے, بیکاز ابھی وہ obviously کئی ایک ٹائم پر وہ مارکیٹ میں نہیں آئی تھی. سو آئی ہرڈ مینی پیپل سیئنگ کہ یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو پرانی کوئی ٹیکسٹ بک ہے. پرابلم از اگین انکلوسیوٹی, ڈائیورسٹی, عورتوں کی ریپرزینٹیشن, اس کے کئی میٹرکس موجود ہیں اپارٹ فرام ٹویٹر. ان میٹرکس کے اوپر آ کے اگر آپ سنجیدہ ہیں خواتین کی ریپرزینٹیشن کے لیے تو ان پہ بات کی جا سکتی ہے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ نہ گورنمنٹ آپ کو لالی پاپ دے کے ہم نے یہ 2 آپ کی ڈال دی ہیں تو یو شوڈ بی گلیڈ, اور آپ اب کرٹیک نہ کریں, اور خواتین اب اس کے اوپر کرٹیک نہ کریں. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے یہ ناموں والے انالیسز. آئی ریئلی لائک دیٹ, آئی لائک دا انالیسز جہاں پر میل مسلم نیمز یوز کیے گئے ہیں. اس کا وہی انالیسز آتا ہے کہ اگین فاطمہ عائشہ کو پیسے نہیں دے گی لیکن علی شہزاد کو پیسے دے گا. سو کئی چیزوں پہ اور بھی سٹل جو ڈسکریمنیشنز ہیں وہاں پر بھی یہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے انڈیکیٹرز کو سامنے رکھنا. سو آئی مین سٹل جو ہماری ڈسکرمنیشن ہے چیزیں وہ ہیں, بٹ کیا یہ بھی جینوئن فیئر ہے, کیونکہ جب لانچ ہوا تھا جو ایونٹ تھا اس میں عمران خان کی جو اسپیچ ہے اس میں آئی تھنک ہی سیز کہ سیرت نبی پڑھائیں تو ان کے دل میں ایمان آئے یا نہ آئے یہ تو اللہ پر ہے. سو اٹ میکس یو تھنک کہ اچھا آئیڈیا یا انٹینشن تو ایمان لانے کی ہی ہے. سو دیر از این ایفرٹ ٹو کنورٹ دیم. Is that the genuine fear from the religious minorities beyond this systematic discrimination? That I think that fear is not just in single national curriculum. That is an overarching fear because مختلف جگہوں پر جہاں پر ریلیجن کا پالیٹکس میں آنا, جہاں پر اتھارٹیز کا بننا جو ریلیجن سینٹرک ہیں, یا پھر پرائم منسٹر کی طرف سے اور باقی عہدیداروں کی طرف سے بار بار اس بات کو کہنا کہ ہم ایک اسلامائزڈ معاشرے کی طرف جانا چاہتے ہیں وداؤٹ مینشننگ. مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بہتر مسلمان بنانا چاہتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ جس طرح سے بھی ایک انویژن کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ساتھ ایڈ بھی کرنا پڑے گا. آپ وداؤٹ کانٹیکسٹ نہیں کر سکتے. اس معاشرے میں جہاں پر ہم لٹرلی فیکٹری مالک کو جلا رہے ہیں, اس معاشرے میں جہاں پر ہر روز جھوٹے بلاسفیمی کیسز کی بنیاد پر لوگ جیل جا رہے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں کیا پرائم منسٹر کو یہ نہیں نظر آ رہا؟ میں ایک اور سٹوری کے لیے میری سینیٹر پی ٹی آئی کی سینیٹر لال مالی صاحب سے بات ہوئی. ہندو ٹیمپل اسلام آباد میں نہیں بننے دیا تھا, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 1-2 سے 2% مائنورٹی ہے, اس سے اسلام کو کیسے خطرہ ہے. اور سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ نکالا, اور ایک اور میں آپ سے بھی وہ شیئر کروں گی, پورا ایک لیٹر نکلا جہاں پر اس اٹیمپٹ کو کہ اسے انکلوسیو کریں یا مائنورٹیز کے لیے بہتر کریں, اس کو لبرل سازش کہا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ہم اس کو فائٹ کریں گے, اور وہاں پر ججز پہ بھی پریشر ڈالا گیا کہ آپ یہ نہیں ہونے دیں, کیونکہ اگین یہ اس سے ہمارا مذہب خطرے میں ہے. اور کالز دی گئی پروٹیسٹ کی کہ آپ باہر نکلیں. I don't think کہ یہ آئسولیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا معاشرہ جو آلریڈی ریڈیکلائزڈ ہے, وہاں پر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر کیوں نہ فیئر ہو. جسٹ ٹو مینشن اینٹی کنورژن بل, اینٹی فورسڈ کنورژن بل اسی وجہ سے رد کیا گیا کہ اس کے اوپر اپوزیشن تھی فرام سیکٹرز لائک TLP. So we are not ready to even protect
girls of Hindu and Christian parents, लेकिन हम अपना मजहब बेहतर करेंगे. आई थिंक हर फोरम पर जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं उनको साथ ऐड करना चाहिए कि हम मजहबी अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ये काम करें, बिकॉज ओनली देन इट वर्क्स. इस्लाम में भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप बाकियों को मार दें, मिटा दें, खत्म करते हैं या उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल ही ना लाएं. सो फॉर मी I'm sorry मैंने ज्यादा वो लंबा कर दिया आप है, but सही बात कर रही थी, आप करें, आपके पॉडकास्ट है. this becomes a concern then. मैं एंटी कन्वर्जन पे भी मेरी क्रिटिक यही थी कि आप कब तक रिलीजियस कंजर्वेटिव लोगों के सामने बाउ डाउन करेंगे. अगर लेट्स से मैं आज आपके खिलाफ एक कॉल दे दूं तो क्या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपसे ले लिया जाएगा? प्लीज क्या मैं अगर मेरे खिलाफ रोज कोई ना हाँ, कोई आप मैं तंग आ हाँ जाऊंगा. ये निकाल दें बेशक, बट देन अगेन पार्लियामेंट में आता है आपका, मतलब अगर एक सेनेटर उठ के कह दें कि जी नहीं है ये बिल हम नहीं जाने देंगे, ये एंटी इस्लाम है, ये हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में मरियम चौटाई तो कह रही हैं कि वी आर ओपन टू मेकिंग इट इंक्लूसिव. सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि हम नहीं आपको करने देंगे, ये प्रेशर डालें सुप्रीम कोर्ट पे कि आप ये चेंजेस मत करें. तो how do I take it that क्या गवर्नमेंट बाउ डाउन करेगी? आई थिंक रियासत तो सबकी है. हम अक्सर बड़े वो क्लिशे टर्म्स में कहते हैं कि रियासत का काम माँ का है या रियासत का एक पैटर्नल रोल है. वो पैटर्नल सिर्फ 2 बच्चों के लिए है या सब बच्चों के लिए है? कौन से माँ बाप हैं जो सब बच्चों के लिए होते हैं? सबकी फेवरेट्स होते हैं. एतजाज एहसन जिसको कहते हैं कि ये सौतेली माँ है. नॉट टू डिमोनाइज स्टेप मॉम्स, डिज्नी हैज डन दैट अ लॉट. फोर्स्ड कन्वर्जन का आपने जिक्र किया. ऑल्सो इज दिस ट्रू कि मदरसों को 4 साल दिए गए हैं? कुछ मदरसों की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म थी कि हम तो नहीं कर रहे. सो स्कूलों पे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और मदरसों बोला ठीक है आप 4 साल बात कर लें. ये भी इसके जब वो एक पूरी और डिबेट है कि मदरसा इसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं. और कई बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई कि एचिसन जैसे स्कूल्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, और फिर उसके ऊपर भी एक पूरी जंग हुई. सो अगेन इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स अ बिग क्वेश्चन. मैं तो शुरू से ये कह रही हूँ कि इसको मैं एग्री नहीं करती उस तरह के पॉलिटिकल या ट्विटर स्टंट से कि हमने एक बहुत जबरदस्त चीज बनाई है. जब ग्राउंड में ट्रांसलेट करेगी आई विल लिसन टू इट तब. और वहां पर भी प्राइवेट स्कूल्स इसको मान नहीं रहे. मदरसाज इसको मानने से उनकी शदीद रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि उनको पूरा ओवरहॉल करना पड़ रहा है. फिर उसके अंदर भी के तरीकों पे है कि जी नमाज के तरीका किस तरह से होगा क्या नहीं. आधे से ज्यादा बहुत से मदरसे एक्चुअली रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो एक बहुत बड़ी क्रिटिक मदरसा के उसको इसके अंदर लाने के ऊपर ये भी है कि मदरसा को भी एनओसी लेना पड़ेगा. लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स कैसे लेंगे? सो ये किसके लिए बन रहा है? फिर सवाल ये है कि सिंध भी नहीं है बीच में, क्रिश्चियंस भी अनहैप्पी हैं, हिंदूज की रिजर्वेशंस आ रही हैं. Where's the गुब्बारे में से हवा निकल गई है. जिनका पाकिस्तान है उनके लिए बन रहा है. आई थिंक वी आल्सो नीड टू लुक एट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, राइट? कि पीटीआई जब 2013 में केपी में गवर्नमेंट में आई थी तो उन्होंने एजुकेशन जीआई को दे दी थी. शोज यू उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं. समीउल हक के मदरसे को फंड किया गया था, बाद में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी. सो there is a history to this. There is precedent that you need to be concerned. The concerns Also, are even if they're being brushed aside. जी. Also कई जगहों पर अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है, वो इनकरेज भी करते हैं ऐसे हर इदारे को जो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है. अभी रिसेंटली उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एक सूफिज्म और उसकी बुनियाद पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम के डिपार्टमेंट जी उसको भी इनॉग्रेट किया है. सो अगेन मैं आई थिंक कि मे बी आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये भी होना चाहिए, पर आई वुड वांट टू सी द प्राइम मिनिस्टर ऑन Christmas celebrations too. I would want to see him
taking a stance کہ ہماری دیا تھا کرسمس پہ جس پہ اس کو اتنی گالیاں پڑی. I think he did ہاں tweet کیک that. کاٹتے ہیں He ہمیشہ. didn't say Merry Christmas, ایک but he did say Happy Holidays and to everybody celebrating Christmas. کچھ اس طرح کا جنیرک ٹویٹ کیا تھا, اس پہ بھی گالیاں پڑنی شروع ہو گئی تھی. So again وہ it goes a long way. It goes a long way. کیا preferences, کیا priorities ہیں. And if you've made it a political act as well, religion کو politics میں لانا اور اتنا ہر خطاب میں ہر تقریر میں لانا, and morals کے اوپر پوری ایک نشریات کی ہیں ابھی انہوں نے with international scholars. تو I see where it's going. 50 گالیاں پڑنے والی ہیں اسٹیٹمنٹ کے بعد, لیکن جیسے انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں governments that do not deliver economically, whether that be Modi, whether that be Khan, whether that be Macron, whether that be Trump, جو economically نہیں کرتی نا ڈیلیور, تو پھر وہ ریلیجن اور کلچر وارز کا اتنا سہارا لیتی ہیں کیونکہ ان کو جسٹیفیکیشن اکنامکلی نہیں ملتی کہ یا ڈیلیورنس پہ نہیں ملتی, تو پھر وہ جسٹیفیکیشن یا تو گاڈ سے نکالتے ہیں, یا تو کلچر سے نکالتے ہیں, یا تو دیز انین آئیڈیاز آف واٹ دا نیشن اسٹینڈس فار اینڈ دے آر دا ڈیفینڈرز آف دیٹ, اس سے وہاں سے آتی ہے. ایچ تو بند ہی ہو جائے تو اچھا ہے. آئی ایم ناٹ ایس این سی اگر یہ پھڈا ڈال کے ایچ بند کر دے, آئی وونٹ بی اگینسٹ دیٹ. بٹ واٹ وڈ یو سے ٹو دس کرٹیسزم کہ جو ایلیٹسٹ لوگ ہیں ان کو ہی مسئلہ ہے کیونکہ غریب کا جو بچہ ہے اس کو ایجوکیشن مل جائے گی, تو یہ جو ایلیٹ لوگ ہیں یہ پتہ نہیں برباد ہو جائیں گے. I mean میں اس چیز پہ کیا کہوں کہ اگر آپ نے اگین ایجوکیشن ایلیٹ اسکولس کو برباد کرنا ہے, دیر آر ادر ویز ٹو ڈو سو. آپ ان کے این او سیز ان کا سب کچھ کر رہے ہیں. دا پرابلم از کہ جو این او سی کی کاسٹ ہے, لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس بھی کی ایک بڑی تعداد ہے شہزاد, جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا بہت بڑا حصہ ہے, جس کو یہ کبھی فیکٹر ان نہیں کرتے. ایک گورنمنٹ اسکولز ہیں, ایک ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں, لیکن موسٹلی پاپولیشن جو ہے, بہت سی پاپولیشن آپ کہیں لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز میں جاتی ہے, جو سرکاری اسکول سے بہتر مڈل کلاس میں افورڈ کرنا سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن وہ پھر بھی بہت ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز کو افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیسے این او سیز لیں گے, 2-2 لاکھ کے مل رہے ہیں پیرنٹلی, اور کس طرح سے ہر چیز کے اوپر. سو اس کا وہ تو بالکل مارے جائیں گے نا, پھر ان کے پاس کیا آپشن رہ گیا. سو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کیسے صرف 2 لیولز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہے ایک پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ نے نہیں کرنا تو نہ کریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سرکاری کو ہم قید نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ کرسیاں کیسی ہیں, بیٹھنے کی تعداد ہے نہیں ہے. لڑکیوں کی ایجوکیشن اس میں اور پرابلمٹک ہے بائی دا وے, کیونکہ سرکاری اسکولوں میں بچیاں اور ریلکٹنٹلی جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بالکل ہی کم سیف گارڈز ہیں. یہاں پھر بھی پرائیویٹ میں وہ اپنا ایک مارکیٹ کرنے کے لیے, چاہے آپ کہہ لیں ایک وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو I don't know why that chunk is being ignored in all of that conversation. So جو کرٹیسزم تھا کہ ایلیٹ جو, یا ایٹ لیسٹ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ سیم ہو جائے گا, کوئی میرٹ ہے اس میں؟ نہیں میرٹ ہے. کیا کیسے ہو جائے گا؟ آپ کا اسٹینڈرڈ دیکھ کے کوئی بندہ جو ابھی بیکن ہاؤس ایل جی ایس ایچیسن جا رہا ہے, وہ کہیں گے کہ اب سے ہم سرکاری اسکول میں بھیجیں گے اپنا بچہ, جب تک انہیں بھی پتا ہے کہ ان اسٹینڈرڈز نہ یہ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں, نہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں. آپ ہی ابھی اس کے بعد دیکھ لیں کہ ایجوکیشن کے اوپر کتنا بجٹ ایلوکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹیچر ٹریننگز کتنی ہو رہی ہیں, فیسلٹیز کتنی مل رہی ہیں, وہ تو جائیں گے ہی نہیں وہاں پر. ہاں پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ شاید ان کو انگلینڈ بھیج دیں یا کسی اور ملک میں جا کے تعلیم حاصل کر لیں. وائی از دیٹ ایون اے پرابلم؟ ہم نے تو سب کو کیٹر کرنا ہے نا, مطلب میری طرف سے چلے جائیں یا یہاں پہ اسکول بنا کے پڑھ لیں. مائی کنسرن از کہ ایکول نہیں ہوں گے وہ کسی بھی طرح سے بھی, کسی بھی سیناریو. ٹھیک ہے, ہاں انٹل اور انلیس آپ ایفرٹس کریں جو کہ سنگل نیشنل کریکولم نہیں ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا پولیٹیکل کہ ہم امیر اور غریب کو سیم لیول پہ لائیں گے, آئی لائک دا اسٹیٹمنٹ, شیور, اس کا طریقہ ایسنسی نہیں ہے. There's a problem solution gap then.
اس کا طریقہ ہے کہ آپ پیسے ڈالیں ایجوکیشن میں, اسکول اور بنائیں. جہاں پر ایک گاؤں میں ایک اسکول ہے وہاں پر اسکول ہی نہیں ہے تو میں جاؤں گی کہاں پڑھنے. ٹیچرز نہیں ہیں, گوسٹ ملازم بھرتی ہوئے ہیں, ان کی سیٹیں فل کریں, مینجمنٹ کو بہتر کریں, کرسچنس کو, ہندوز کو, سب کی ریپرزنٹیشن وہاں پر بڑھے گی. ٹیچرز آئیں گے, پھر ان ٹیچرز کی آپ ٹریننگ کریں جس کے لیے پیسے لگتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو آل آف دیٹ. تو پھر ایک اور لالی پاپ ہے کہ اچھا ہم آپ کو یہ بنا کے دے دیتے ہیں ایک فینسی کریکولم اور فینسی منیمم اسٹینڈرڈز, اینڈ ویل نیم اٹ ایز a massive reform in the education sector, کیونکہ اب سے امیر اور غریب کا بچہ سیم ہو جائے. خود کے اور بچے جو تو جس انڈیا کی میں پڑھ رہے ہیں اور ہم رسپانسبلٹی, پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں ان کے. and I'm sorry to say جس کی رسپانسبلٹی کریکولم بنانے والے بھی نہیں لے رہے. آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں اور ملٹیپل ادرز میں کریکولم والوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم کر رہے, ہم نے تو بس منیمم اسٹینڈرڈس بنائے تھے. منسٹر صاحب نے, گورنمنٹ کے ہر لوگوں نے, انہوں نے منیمم اسٹینڈرڈس کی نہیں پہلے بات کی تھی, جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ. انہوں نے کریکولم کی بات کی تھی اور یہ امیر غریب کے فرق کو چینج کرنے کی بات کی تھی اور کتابوں کی بات کی تھی. سو وہی جو نصاب اور نظام کا فرق ہے. ڈاکٹر مریم کیپس انسسٹنگ کہ یہ نصاب ہے, ویرا ساری جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ نظام کی ہوتی ہیں کہ امیر اور غریب کا بچہ سیم نظام میں جائے گا اگر آپ لے لیں نوکری. اینڈ آئی ایم شیور ڈاکٹر مریم ول لسن ٹو دس, سو اف یو آر لسننگ, این او سی کی کاسٹ تو ختم کر دیں پلیز. آئی تھنک اٹ وڈ بی گریٹ اف یو اناؤنس آن ٹویٹر کہ این او سیز تو فری کر دیں, بیکاز اگر لوگ پرائیویٹ اسکولز جن کی تھوڑی کم آمدنی ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے, وائی ڈو دے ہیو ٹو پے این او سیز. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, سیلریز لیتے ہیں ادارے, تو پلیز این او سیز فری کر دیں اف اینی تھنگ. آپ نے اگر نوکری ایکسیپٹ کر لی اور آپ کو ابھی 10 وہ دینے ہو, نائک فلم ہم نے شروع کر دی, آپ کے پاس ایک دن ہے, 10 ریکمنڈیشنز آپ نے دینی ہے ایس این سی کو بہتر کرنے کے لیے, گو. ملٹیپل ادرز. اگین میں تو اس چیز پہ بھی کہتی ہوں کہ ایس این سی وہی بات کہ اگر آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر کرنا ہے تو ایس این سی از ناٹ دا اونلی تھنگ, اینڈ نہ ہی اس کو ہمیں اتنا مطلب ریولیوشنری, وہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پہلے بھی پالیسیز بنتی رہی ہیں, پہلے بھی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا پرابلم ہی یہ تھا کہ ان پالیسیز پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. سو واٹ آر یو ڈوئنگ ڈفرنٹ, یہ ہمیں بتائیں. اس کے علاوہ بھی جس طرح سے یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ٹیکسٹ بکس میں, میجر اوور ہال, اگر گورنمنٹ کو اسٹینڈرڈز ہی بنانے ہیں تو یہ اسٹینڈرڈز بنائیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں نہیں جائیں گی, ڈسکریمنیشن نہیں جائے گی, کس طرح سے رول ماڈلس کو دیکھا جائے گا, کس طرح سے انکلوسیوٹی کو لایا جائے گا. دس از ناٹ اے اسمال کوسچن, اینڈ ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز ون کہ ایز اے فیور کہ اچھا ہم خواتین کو, ریلیجس مائنورٹیز کو ایک ایک دے دیں گے اینڈ دین بات ختم. آپ کو اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ان سب انڈیکیٹرز پہ, جن پہ کتابیں لوگوں نے پبلش کی ہیں, ان کو دیکھیں, ان پہ پڑھیں, ان کے ساتھ انگیج کریں. اینڈ آلسو یہ جو 400 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے, ان سے ایکچوئل میں شاید کانٹیکٹ کر لیں, میرے سے بہتر ریکمنڈیشنز وہ دے دیں گے آپ کو کہ کس طرح سے فکس کرنا ہے, کہ کہاں پہ لوپ ہولز ہیں. وائٹ پیپرز لکھے ہیں لوگوں نے, مدرسہ کے ساتھ ایک پوری, میں نے ایک دفعہ ہوسٹ بھی کی تھی ایک طرح کی ٹاک. سو اگین پیپل آر دیر, یو جسٹ نیڈ ٹو نو. اگر آپ کو نمبرز چاہیے, میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں ان لوگوں سے کنیکٹ کرنے میں آپ کو. if you need that, تو میں آپ کو ضرور مختلف طرح کے لوگوں سے, ایکسپرٹس سے, I'd be happy to share their emails and contact numbers and put you in touch with them. یعقوب بنگش نیڈس ٹو اسٹاپ سلیپ واکنگ. وہ ایڈوائزری رول میں آ جاتے ہیں, ان کو خود نہیں پتہ ہوتا. آپ کی بہت بڑی کوئی فین ہے نمرا فاروق, انہوں نے کامنٹ کیا ہے, شی ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک آن فورس کنورژنز اینڈ دیر واز دس آئی اوپننگ اسٹوری شی روٹ آن مسرت مصباح اینڈ دا مس اپروپریشن آف فنڈز ان ڈپلیکس دیٹ یو شوڈ ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ فورس کنورژنز, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ڈپلیکس, بیکاز مجھے لگتا ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے. تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر مجھے پتہ چلے گا کہ مسرت مصباح اس میں کرپشن کر رہی ہیں, کیونکہ آن پیپر تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ جو کر رہی ہیں. انٹرسٹنگ. نہیں, مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا آن پیپر. یہ میں نہیں کہہ رہی,
SCCP की अपनी एक रिपोर्ट है, आपको मैं स्टोरी भेज दूंगी. that is the problem, right? कोई करना नहीं चाहता शहजाद. जब आपका मीडिया मोस्टली, अगेन द रीजन व्हाई आई एम वर्किंग एट लोक सुजाग, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एड्स नहीं लेता. लेकिन अगर मैं एक पावरफुल खातून हूँ जिसके लिंक्स हैं खाड़ी बरीजे से लेकर सारी मेन फैशन इंडस्ट्री में, तो मुझे कोई एड्स नहीं देगा. सो नो वन वांट्स टू पब्लिश व्हाट आई राइट अबाउट दैट, एंड नो वन इज आंसरिंग मी. फॉर द पास्ट 2 साल पहले मैंने ये की थी कि एसिड विक्टिम्स की तस्वीरें लगाकर देयर आर मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैपनिंग. और वो मैं नहीं कह रही, मेरे से ज्यादा SCCP की अपनी रिपोर्ट है, जो मेरा पहला इन्वेस्टिगेटिव काम था कि मैंने वो रिपोर्ट निकलवाई थी, जो इवन एक गवर्नमेंट का इदारा भी पब्लिक नहीं कर रहा. सो आई फाइल्ड RTIs, आई गॉट दैट, आई कैन सेंड इट टू यू. इट्स आई ओपनिंग. एंड आई थिंक इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. Acid crimes are happening in our country at an alarming rate. हुकूमत ने भी इनके लिए कुछ बनाया, लेकिन मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि एक औरत अगर अच्छा काम कर रही है तो उनको भी करें, तो कल को तो लोग किसी को भी डोनेट नहीं करेंगे. बट देन अगेन, करोड़ों रुपए लोगों की पैसे जो उन्होंने डोनेशंस के लिए दिए, अगर वो उनकी सर्जरीज में ही नहीं लग रहे तो वो मैं क्यों ना उस पर बात करूं. देन अगेन, इस पे भी और क्रिटिक की जा सकती है कि हाउ दे आर सेलिंग द फेसेस ऑफ एसिड विक्टिम्स, या जितनी उनको पब्लिसिटी मिली BBC से लेकर हर नशरियाती इदारे ने, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि ये without looking at their financial statements, without digging that, publicity की, PR की. I was amazed कि international publications ने भी किया ये. Because again, I think वो एक journalism की debate है फिर कि हम किसको promote कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, but we're not looking at their funds, we're not looking at their transparencies. और वही होता है फिर वो लोग pride of performance लेके बड़े बड़े awards हैं, गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंसीज हैं, वो सब कर रहे हैं. बट इन द एंड ना मीडिया पब्लिश कर रहा है, ना कोई और वॉच डॉग देख रहा है कि लोगों के साथ हो क्या रहा है. सो दिस इज वेरी अलार्मिंग. SCCP की रिकमेंडेशंस में मिस मुसर्रत मिस्बा की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डेपलेक्स माइलगैन के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस करने की रिकमेंडेशन है. I have the report on me. मुझे पता नहीं था कि अभी हम एसिड क्राइम्स पे बात कर रहे हैं, पर I can send them to you, all of them to you. आप इस पे बेशक और लोगों के साथ जरूर एक होस्ट करें कि how acid victims are treated in our society, and जो कुछ इदारे इन पे काम कर रहे हैं वो भी कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रहे हैं, अमंग अदर थिंग्स. सो फिर हम सैड हो गए. हमने सोचा था नए साल हम हैप्पी पॉडकास्ट करेंगे. बहुत ही एक सैड. I don't like the idea of happy things and happy a lot of things. वो फिर हमें अक्सर कहते हैं ना कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही गिनाते हैं, आप हमारी अच्छी बातें नहीं करते, या आप नेगेटिव जर्नलिज्म कर रहे होते हैं. इस पॉडकास्ट के बाद like what is negative? केटू का और हमारे पहाड़ों का और हुंजा का, मैं किसी गोरी ब्लॉगर का ब्लॉग लगा दूंगा इसके पास. क्या आप ये भी तो देख लेना. Oh, why not? वो ये भी एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, जहाँ पर वो कहते हैं ना कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वहां पर एक गोरी ब्लॉगर क्रिश्चियन आके वो कहते हैं कि जी सब सही है, पाकिस्तान इज द मोस्ट इंक्लूसिव कंट्री एवर. सो हाँ, अगर पॉजिटिव क्या करें काम. अगर 4 वीगो की प्रोटेक्शन में आप कहीं टूरिज्म पे जाएंगी तो जाहिर बात है आपको तो पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी ना. अगर उनके बगैर आप जाएं और पाकिस्तानी होके जाएं तो फिर शायद आपको पता चले कि एक्चुअली चीज़ें किस तरह. थैंक्स फातिमा. सैड
Is there any happy news that we can end this on? कॉम को आप क्या मैसेज देना I चाहेंगे? got a job offer. अरे हाँ, ऐसे ही खान साहब कहते हैं जी हम I got नौकरियां it. बनाएंगे, इस तरह बनेंगी नौकरियां. This was the plan all along. Yeah, yeah. I think that is also a very interesting take because journalists तो कोई रहे ही नहीं अब, जो हैं वो भी कहीं और चले जाते हैं, उठाए जाते हैं. So I think या मीडिया इदारे बंद हो रहे हैं, censorship हमारी जगह पे माशाल्लाह ज्यादा है. So we do need some safety nets या fallbacks के we never know. हमारी तो कोई job security नहीं है. I hope कि जी जर्नलिस्ट को एक सीधा मैसेज है कि उठाओ नहीं तो उठा लिए जाओगे. हाँ, तो वो फिर I'm glad कि there are other mechanisms and बहुत से, no offense to them, but बहुत से journalists करते हैं इस तरह के, रखते हैं अपने फॉल बैक मैकेनिज्म्स की, चलें एडवाइस तो कर सकें गवर्नमेंट को. आई होप इसके बाद ये ना हो कि मुझे कभी कोई ले ही ना. आई डिड नॉट से दैट. maybe one day एडवाइजरी रोल में आपको हम देखेंगे, फिर हम इन्वेस्टिगेटिव पीसेस लिखेंगे कि ये किसने इसको नौकरी दी और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, टैक्स कैसे बढ़ गया, 10 मिलियन कैसे था टैक्स, किसका था. ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फातिमा, एंड थैंक्स एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय.